السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه
ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يا أيها الناس اے دنیا جہان دے لوگو انتم الفقراء الى اللہ تسی سارے دے سارے اللہ دے دروازے دے فقیرو واللہ هو الغنی الحمید اللہ ہی او بے پرواہ تعریف کیتی ہوئی ذات ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید اگر اللہ چاہے تو انو لے جائے کوئی نئی مخلوق لے آوے وما ذلک علی اللہ بعزیز نہیں ہے اے بات اللہ دی ذات ہے کوئی مشکل ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 22ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورہ دا نام سورہ فاطر پارے دا 15واں رکوع اور سورت دا تیسرا رکوع اس مبارک آیت کو شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا. قرآن کریم نے دنیا دے اندر رہن والے نو
مختلف الفاظ نال آواز دیتی ہے. کسے مقام دے اندر یا ایھا الناس، کسے جگہ تے یا ایھا الذین آمنو، اور کسے جگہ تے یا اہل الکتاب، اور کسے مقام دے اندر رب العالمین نے قل یا ایھا الکافرون کہہ کے پکارے. قرآن کریم دے اندر 4 قسم دے انداز آ رہے نے جدے نال رب العالمین نے مخلوق نو آواز دیتی. جس جگہ دے اندر یا ایھا الذین آمنوا آئے گا اس تو خالص اللہ دے ایمان والے بندے مراد ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین دی وحدانیت اور اللہ دے نبیوں دے اتے ایمان لیاؤن والے نے، رب دی توحید اور نبیوں دی رسالت تے ایمان لیاؤن والے انو یا ایھا الذین آمنو کہا گیا. اور جس مقام دے اندر یا اہل الکتاب آیا اس پر مراد رب العالمین نے یہودی اور عیسائی مراد لے کہ اے یہودی اور عیسائیوں، رب العالمین نے یا اہل الکتاب دے اندر ان 2 جماعتوں نو آواز دیتی. اور جس مقام دے اندر رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اس کو مراد خالص کافر نے، اے دے اندر ایمان والے شمار نہیں، خالص کافرن کو اللہ نے آواز دی. اور جس مقام دے اندر یا ایھا الناس کا لفظ بولے ہیں اے دے اندر ساری دنیا دے لوگ مراد نے، خواہ رب دی ذات نو مندے نے نہیں مندے، رب دے فرما بردار نے یا رب دے باغی نے، سارے نو رب نے آواز دیتی ہے کہ یا ایھا الناس. قرآن کریم دے اندر رب العالمین نے کئی جگہ تے یا ایھا الناس دا لفظ بولیا، اے دنیا جہان دے لوگوں. پہلے پارے دے اندر بھی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اس رب دی عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، جن نے تواڈے تو پہلے لوگاں نو پیدا فرمایا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت دے لائق او ذات ہے جن نے تانوں اور تواڈے تو پہلے لوگاں نو پیدا فرمایا ہے. اور سورہ نساء دے شروع تے رب العالمین نے انج اعلان فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او لوگو اس رب کولوں ڈر جاؤ جس رب نے تانوں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا فرمایا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ نے اسے آدم علیہ السلام جو رب نے انہاں دی بیوی سیدہ حوا نو پیدا فرمایا، اس جوڑے دی اتوں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ دی ذات نے اس جوڑے تو اس کائنات نو آباد کر دیتا ہے. اس رب دی ذات کولوں ڈرو جس رب دی ذات نے تانوں پیدا فرمایا ہے. ایتھے بھی حکم ہی آ گیا ہے. اس آیت دے اندر بھی رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، بڑی بات کہہ دیتی ہے
کہ یا ایھا الناس، اے دنیا جہان دے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تسی پاویں دنیا دے اندر رب نو مندے ہو پاویں نہیں مندے، تسی سارے دے سارے رب دے مانگتے فقیر ہو۔ کافر بھی منگدا ہے، منافق بھی منگدا ہے، مومن بھی منگدا ہے، اہل کتاب بھی دعاواں کردا ہے، کائنات دی ہر چیز رب دی ذات کولوں منگ رہی ہے۔ اللہ دی ذات نے افضل مخلوق نو اعلان کر کے بات کہہ دیتی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کائنات دے لوگو، تسی سارے دے سارے رب دے مانگت ہو۔ جدو انسان رب دے دروازے دا فقیر ہے، حیوان بھی رب دے دروازے دے فقیر نے، پرندے بھی رب دے دروازے دے فقیر نے، اے چونٹیاں اللہ دی جنی مخلوق ہے، قرآن کریم نے دسیا ہے، حدیث نے دسیا ہے، اے سارے رب دے دروازے دے محتاج نے۔ ایک ایسی ذات ہے کائنات دے اندر جیڑی غنی ذات ہے، جیڑی ذات کسے اگے سوال نہیں کرنے والی، جدے خزانے بڑے وسیع نے، جڑے کدے ختم نہیں ہونے والے۔ ساری کائنات اس ذات دی محتاج ہے، تے قرآن نے دسیا اللہ دی ذات دے محتاج فرشتے بھی نے، اللہ دی ذات دے محتاج رب دے نبی بھی نے، رب دے محتاج انسان بھی حیوان بھی، کائنات دی ایک ایک شے جڑی ہے قرآن کریم نے دسیا انتم الفقراء الی اللہ، تانوں سارے نو رب دی ضرورت ہے تے رب نو کسے دی کوئی ضرورت نہیں۔ اے فقیر بنن دا، مانگت بنن دا حکم دیتا ہے کہ تسی رب نو ادو پسند آؤ گے جدو ہر ویلے رب کولو منگدے رہو گے، تانوں رب دا قرب ادو نصیب ہوئے گا جدو رب کولو زیادہ سوالی بن جاؤ گے۔ اللہ نے یہ فرق کر دیتا ہے، دنیا دے اندر ایک بندہ کسے کولو ایک ویلے سوال کرتا ہے، دوسری دفعہ جاندا ہے پھر وہ دے دیندا ہے، تیسری چوتھی دفعہ جائے گا تے ناراض ہو جائے گا کہ تینوں میرا ہی دروازہ دسدا ہے، لیکن رب او ذات ہے، اللہ اعلان کر دینے میرے بندے ہو زیادہ منگو گے میں راضی ہو جاؤں گا، نہیں منگو گے ناراض ہو جاواں گا۔ رب کیویں دا ناراض ہوئے گا؟ اللہ اعلان فرما رہا نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویات بخلق جدید۔ انسانوں اگر تسی رب دا دروازہ چھوڑو گے رب تانوں لے جائے گا، اور مخلوق لے آوے گا جیڑی رب کولو منگدی رہے گی، رب دے سوالی بنے رہن گے۔ اور بلکہ ایک حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج بھی اعلان کیتا ہے، آقا فرماتے نے رب نے یہ بات کہی ہے لو لم تذنبوا، دنیا دے لوگوں اگر تسی گناہ ہی نہ کرو تے رب دی ذات ایسی مخلوق لے آوے جیڑی گناہ کر کے رب دے دروازے تے جھک کے رب کولو توبہ طائب ہو جائے، رب اونوں پسند کردا ہے۔ یعنی ہر حالت دے اندر بندے کولو گناہ غلطی ہو گئی تاں بھی رب دے دروازے تے آ گیا ہے، اگر نہیں مشکل ویلا آیا تے پھر بھی رب دے دروازے تے، جے رب نے خوشی دے دیتی ہے پھر بھی رب دے دروازے تے۔ ہر حالت دے اندر جے رب دی ذات نے انعامات کیتے نے،
نعمتاں نال نوازیا تے رب العالمین دا حکم کیے ہن میرے دروازے تے آ کے میرا شکریہ ادا کرو. جدو تسی میرا شکر ادا کرو گے تے اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے کہ جدو تسی میرے سامنے شکریہ واسطے جھک جاؤ گے تے میں تانوں ہور نعمتاں عطا فرما دیاں گا، نعمتاں چ کمی نہیں آن دیواں گا. قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ دے نے لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندیو اگر تسی میری نعمت تے میرا شکریہ ادا کر دیو لازیدنکم، مینو میری کبریائی دی قسم میں نعمتاں ہور دے دیاں گا، کمی نہیں آن دیواں گا. رب دا شکر بندہ ادا کرے کہ میں شکر ادا کرے جے میں اللہ دے نبی شکر ادا کر دے رہے. ویکھ لو نا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان فرما رہی نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب دے سامنے کئی دفعہ ادھی ادھی رات قیام کر دے رہندے، کئی دفعہ کنا ویلا اللہ دے سامنے سجدے دے اندر گزار دیندے تے فرماندیاں نے میں دیکھیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے مبارک قدماں دے اوتے کھڑے ہو کے سوزش آ گئی، پیر سج گئے. تے اما جی عرض کردیاں نے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام تسی اینا لمبا قیام کیوں کر دے ہو؟ اس واسطے کہ قد غفر لکا ما تقدم من ذنبک وما تاخر. سونے محبوبہ رب دی ذات نے تانوں گناہاں تو معصوم بنا دیتا ہے، گناہ تواڈے ذمے ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے تانوں معصوم عن الخطا بنا دیتا ہے. قرآن کہندا ہے قد غفر لکا، اللہ نے تانوں معافیاں دے دتیاں، فضیلتاں دے دتیاں، درجے بلند کر دیتے. تے آقا کو جواب کی دیندے نے پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس رب نے مینوں معاف کر دیتا ہے میں او دا شکریہ کیوں نہ ادا کراں؟ اے رب اگے نفل پڑھنے شکریہ دی علامت ہے. نماز پڑھنی، صدقہ خیرات کرنا، غریباں دا خیال کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اے دا نام ہی رب دا شکر ہے. رب نے مال دیتا ہے، زکات دے رہا ہے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر رہا ہے، اے رب دا شکر ہے. اللہ نے صحت دیتی ہے، جوانی دیتی ہے، اے نماز پڑھ رہا ہے، نفل و نوافل پڑھ رہا ہے، غریباں دے کم آ رہا ہے، اے بھی رب دے شکریہ دی علامت ہے. رب نے مال دیتا ہے، اللہ دے گھر دا حج کر رہا ہے، عمرے واسطے جا رہا ہے، اے بھی رب دا شکریہ ادا ہو رہا ہے. اللہ برکتاں ہی برکتاں دے دیں گے. تے جدو انسان رب دا شکریہ نہیں ادا کرے گا، اللہ دی ذات دے دیتے مال دے وچوں صرف نہیں کرے گا، تے قرآن نے دسیا رب وس دے شہراں نوں وی برباد کر دیندے نے، اللہ دی ذات واسطے گھراں نوں وی اجاڑ کے رکھ دیندے نے. جیڑا بندہ رب دا شکر نہیں کردا اللہ دے دروازے تے چکدا نہیں، رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ویکھ لو رب دے نبی کیویں رب اگے چکدے رہے. آدم پیغمبر وال ویکھ لو، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی تے کدے اگے التجا کیتی ہے. قرآن نے یہ بھی شرط لگائی ہے، فرمایا فادعوہ مخلصین لہ الدین. جدو رب دے دروازے تے آنا تے کسے ہور دا سہارا نہیں، سیدھا خالص رب دے دروازے تے چکنا ہے، اللہ نو خالص پکارنا، درمیان چ کسے نو نہیں لیا. اللہ دے پیغمبر آدم علیہ السلام کے میں دعا کر رہے نے،
اللہ نے دعا کی کیتی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ مالکا ساڈے کولوں بھول ہو گئی ہے، ربا جے معاف نہ کیتا سی کدھر جاواں گے؟ تے ویکھ لو جدو بندہ اس نظریے تے رب دے دروازے تے جھک جاندا ہے کہ اللہ تیرے تو علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ میرا آسرا ہی کوئی نہیں، تے رب العالمین اسے ویلے ہی پھر اپنی رحمت دا نزول فرما دے نے۔ اللہ نے آدم تے حوا دی توبہ میں قبول فرما لئی تے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے رب کنا مہربان ہے، بندہ غلطیاں کر لیندا ہے اللہ دے دروازے تے آ جاندا ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیتا ہے جدو بندہ کوئی بھی غلطی کردا ہے بھول ہو جاندی ہے اللہ دے دروازے تے آ کے فقیر بن جاندا ہے تے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے اللہ نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ قرآن کے رب کہہ رہے نے اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اپنی مبارک زبان دے وچوں اعلان کر لو کہ جیڑا بندہ بھول ہون تو بعد غلطی ہو جان تو بعد رب دے دروازے تے آ کے چکدا ہے، سچے دل نال رب اگے التجا کردا ہے تے رب العالمین آندے نے میرے کولوں جڑے گناہ دی معافی منگ رہا ہے میں گناہ بھی معاف کراں گا تے نال کیا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میری رحمت اینی وسیع رحمت ہے کہ جڑے انہیں گناہ تے غلطیاں کیتیاں نے میں ایدی بھی معافی اینو دے دیتی ہے تے ایدے نال جننے گناہ کیتے نے انہاں گناہاں نو میں رب نے نیکیاں دے اندر بدل دیتا ہے۔ اور رب ساڈا جدے دروازے تے نو نبی فقیر بن کے آ گئے، جدے دروازے تے لوط پیغمبر فقیر بن کے آ گئے، جدے دروازے تے جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام فقیر بن کے آ گئے، کوئی دنیا دا سہارا نہیں، کوئی بچان والا نہیں، اگ دے اندر سٹے جا رہے نے تے کی کہہ رہے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ دے خلیل نے کیا حسبی اللہ مینو دنیا دی کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ ہی مینو کافی ہے۔ ایسے مشکل ویلے دے اندر رب نے کیویں نجات دیتی تے رب نے سبق دے دیتا ہے۔ ویکھ لو جد الانبیاء اللہ دا خلیل اللہ دے سامنے کیویں گڑ گڑا رہا تے لوگو تسی بھی اسے سنت دی اتے عمل کر لو۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تے رب نے تاوی تذکرہ کیتا فرمایا کافہا یا عین صاد ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا اس نادا ربہ نداء خفیہ۔ حضرت زکریا پیغمبر بڑھاپے دی عمر نو پہنچ گئے نے، آپ بھی بڑھے تے بیوی بھی بانج ہو چکی ہے، لیکن آندے کی نے ربا اس عمر دے اندر بھی میں تیری رحمت و مایوس نہیں، اپنی رحمت فرما دے۔ یقین نال دسے ہے کہ خلوص نال بندہ دعا کرے تے رب دے پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام دعا کر کے حجرے دے اندر نماز نیت لئیے،
اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے تے اللہ کی اندر نے فنادتہ الملائکہ، اللہ دے فرشتیاں نے اعلان کر دیتا ہے زکریا علیہ السلام تسی تے چھپ کے دعا کیتی ہے، رب دی ذات نے تانوں بیٹے دی بشارت دے دیتی ہے۔ کیسی؟ اللہ دی ذات نے کیا، اے میرے جلیل القدر پیغمبر زکریا علیہ السلام، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے میرے پیارے نبی زکریا علیہ السلام، این یقینی بات ہے کہ اسا بیٹے دی بشارت بھی دیتی ہے تو دا نام بھی یحییٰ رکھ دیتا ہے۔ اے اکیلے نبی نے کہ جنہ دا نام عرش عظیم دے رب نے رکھیا یحییٰ۔ قرآن کریم نے اس پیغمبر دا تذکرہ کر کے اعلان کیتا ہے کہ رب دے دروازے تے یقین نال دعا کریا کرو۔ اگے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، تے نال اے بھی دس دیتا ہے اے پیارے زکریا اے نیک بیٹا ہوئے گا، بڑا متقی ہوئے گا، پرہیزگار ہوئے گا، تیری دعا قبول ہو چکی ہے۔ کیسے رب نے ذکر کر دیتے؟ ایک تذکرہ اس پیغمبر دا کیتا ہے جیڑا مسیحتاں دے اندر پھسیا ہویا ہے، تے اعلان کی ہویا ہے اللہ دا نبی جناب یونس علیہ السلام دعا کر رہے نے، کنہ لفظاں نال دعا کیتی ہے، ادر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام قرآن نے کیا فنادا فی الظلمات، کئی اندھیریاں دے اندر آواز دیتی ہے کہ لا الہ الا انت۔ کی مانا؟ یا اللہ تیرے تو علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کسے تے طاقت کوئی نہیں، کسے دے وس دے اندر بات نہیں، لا الہ الا انت، تیرے تو علاوہ کوئی میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ تے ویکھیا پھر رب نے کیویں مدد کی تھی، اللہ نے فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اسا اپنے نبی نو جویں نجات دیتی ہے پریشانی دے عالم دے اندر جیڑا بھی پکارے گا اسی انجی بچا لواں گے۔ آئے تے صحیح رب دے دروازے تے 18 سال دا بیمار پیغمبر جناب ایوب علیہ السلام، اللہ دنے و ایوب اذ نادا ربہ، حضرت ایوب پیغمبر نے رب نو کیویں آواز دیتی ہے، 18 سال دا بیمار، اللہ دی ذات نے کی فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے میرے ایوب پیغمبر اپنی اڈی زمین تے مارو، پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اللہ دنے نو پی بھی لو، کلے تنہا جنگل دے اندر تے غسل بھی کر لو۔ رب دی ذات نے آنن فانن 18 سال دی بیماری دور کر کے جنت دا لباس پہنا کے بٹھا دیتا ہے۔ او رب ساڈا، اس رب نے اعلان فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، اللہ دے مانگت پن جو منگیا کرو، رب کولو چوکا منگیا کرو۔ رب نے اعلان کیتا ہے فادعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ دے دروازے تے جدو چک دے ہو پھر چکیا نہ کرو، بد کے رب دی ذات کولو منگیا کرو، رج رج کے رب کولو سوال کریا کرو، دعاواں زیادہ کریا کرو۔ اے جڑی دعا رب کے سامنے اسی کرنے ہیں، حدیث دے اندر دیا کئی قسم ہوندیاں،
دعا جڑی رب اگے اسی درخواست کرنے ہیں کسے ایمان والے دی دعا رد نہیں جاندی، پکی بات ہے۔ حدیث کے اندر 4 قسم دیا دعاواں دا تذکرہ ملتا ہے۔ بندہ جڑی دعا کرتا ہے دلوں ہو کے جڑی دعا کرتا ہے، کئی دفعہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے اسی ویلے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ادھروں دعا کیتی ہے اس ویلے دعا کر دیں ایدی دعا رب دی عدالت دے اندر مقبول ہو جاندی ہے۔ جو منگیا رب ادو ہی عطا کر دیندے نے۔ تے کئی دفعہ انج بھی ہے بندہ دعا کر رہا ہے جو منگ رہا ہے اللہ دی ذات نے ادو نہیں دیتا، تھوڑی دیر تو بعد انہوں عطا فرمایا۔ کیوں؟ رب جانتے نے کہ میرا بندہ جیڑی چیز میرے کو منگ رہا ہے یہ واسطے ہون فائدہ مند نہیں، جدو ضروری ہوندی ہے رب ادو عطا کر دے۔ اے رب دی بڑی رحمت ہے کہ جدو بندے نو ضرورت ہوندی ہے رب ادو وہ چیز عطا فرماندے نے۔ جدو بندہ منگ رہا ہوندا ہے رب نو پتہ ہے یہ واسطے فائدے دی بجائے اگر ہونے چیز دیتی نقصان دہ ہو جائے گی، رب دی ذات ادو نہیں دیندے جدو فائدے مند ہوندا ہے رب ادو عطا فرما دے۔ تے تیسری قسم دعا دی اللہ کنڈا مہربان ہے، بندہ دعا کر رہا ہے اللہ مینو اے بھی دے دے مینو اے بھی دے دے، لیکن رب نے وہ چیز انہوں نہیں دیتی، یہ دعاواں کردا ہی رہ گیا ہے۔ یہ جڑی دعا ہے دی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ دعا کر رہا ہے یہ دعا آسماناں تے جا رہی ہے، اینو نہیں پتا، سانو نہیں پتا کوئی بھی۔ اللہ رب العالمین دی طرفوں ساڈے تے آسمان تو کوئی آفتہ نازل ہو رہی ہیں، کوئی بیماریاں آ رہی ہیں، کوئی امتحان اتر رہا ہے، ساڈے علم دے اندر نہیں، اسی ہور منگ رہے ہیں۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندے دی دعا آسماناں وال جا رہی ہے، اتوں مصیبتاں اتر رہی نے، تے جڑی دعا انہیں کیتی ہے اے تے جڑیاں مصیبتاں امتحانات جدو آپس دے اندر ٹکراندے نے اللہ دے نے فرشتیو ایدیاں دعاواں دی برکت نال انہاں مصیبتاں تے آفتاں امتحاناں نو واپس بلا لو۔ اللہ نے او نہیں دیتا جو منگیا، اے دے بدلے دے اندر ایدیاں مصیبتاں بیماریاں اے دے دکھ درد جڑے تے نازل ہو رہا سا رب نے او واپس کر دیا۔ تے بندہ کی آندا ہے میں تے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے قبول نہیں ہوئی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دی دعا قبول ہوندی ہے ما لم یا جل، جنی دیر تک وہ جلد باز نہیں ہو جاتا۔ اے لفظ نہ بولیا کرو کہ میں بڑیاں دعاواں کیتیاں نے نعوذ باللہ رب سندا ہی نہیں، رب سندا ہے، لیکن قبولیت دے ٹائم دے اندر رب دی ذات نے جڑا مقرر کیتا وہ دعا ادو قبول ہونی ہے جدو فائدے مند ہونی۔ فرمایا جی دعا آسماناں وال جا رہی ہے، ادھروں امتحان اتر رہے ہیں، اللہ نے بندے دی دعا دے نتیجے دے اندر ان آزمائشاں نو ایدے تو واپس بلا لیا، ہٹا دیتا ہے۔ کنا مہربان ہے رب۔ تے فرمایا چوتھی قسم جڑی دعا دیے بندہ منگی جا رہا سوال کری جا رہا اللہ دی ذات نے اس اپنے بندے دی جڑی بھی دعائے دنیا تے کوئی نہیں قبول کیتی رب نے آخرت دے اندر نیکیاں بنا دیتی ہیں۔ دعا لکھی جا رہی ہے کہ فلاں فلاں ٹائم تے آ منگ رہا ہے، اللہ دے نے اے اعمال نامے چ لکھ دیو انیاں نیکیاں،
ایدی دعا دے بدلے چینیاں نیکیاں، ایدی فلاں دعا دے بدلے اینیاں نیکیاں، اے لکھی جا رہا ہے، فرشتے لکھی جا رہے ہیں، اے دعا کری جا رہا ہے، تے رب دا شکوا بھی نہیں کردا کہ میں بڑیاں دعاواں کرنا قبول نہیں ہوئیاں، اے لفظ بھی نہیں زبان دے وچوں نکالدا، آندا ربا میں تیری رضا تے راضی ہے، جیویں تیری مرضی ہے میں راضی۔ ایک ایسا انسان ہے رب نہیں بھی دے رہا تاں بھی خوش ہے۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر پیشی ہو جائے گی، اعمال نامے حق دے اندر سمائے جان گے، تے فرشتے کہیں گے اے اپنی کتاب پڑھ لے، آ تیری زندگی دا اعمال نامہ اینو پکڑ لے، اپنے اعمال نے مینو پکڑے گا تے کھولے گا، پڑھی جائے گا تے حیران ہوندا جائے گا کہ ہے سی نا مومن کسے دا حق نہیں کھان والا، عرض کردا ہے میرے اللہ آ فلانی فلانی نیکی میں کیتی نہیں، اے میرے اعمال نامے چکرے غلطی نال نہ لکھ دیتی گئی ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر انہیں کسے دا حق نہیں کھادا، کدی نہیں چھینیا، کہندا یا اللہ آ نیکیاں انیاں کتوں آ گئیاں، میں تے کیتیاں ہی کوئی نہیں، تے رب العالمین دی رحمت جوش آ جائے گی، اللہ فرمان گے اب میرے صابر شاکر بندے میری رضا تے راضی ہون والے، اے نیکیاں تیریاں ہی نے، دنیا دی اتے میرے کو تو فلاں ٹائم تے بھی دعا کیتی، فلاں ٹائم تے بھی دعا کیتی، تینوں نہیں پتا میرے علم دے اندر تیریاں کنیاں دعاواں نے، میں اونا دعاواں دی برکت نال تینوں اے نیکیاں دے دتیاں نے۔ آقا فرماندے نے ہن کی کہہ رہا آندا کاش کے جیڑیاں دعاواں میریاں قبول ہوئیاں سن او بھی قبول نہ ہوندیاں، اج مینوں ہور نیکیاں مل جاندیاں۔ سانو کم فقیر دا کم میں صدا لگائی جانا، انتم الفقراء، مانگت بن جائے کری آوے دعا، قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی منگی آوے رب دی ذات کو۔ فرمایا ایک تے یقین نال دعا کرو، دوجے نمبر تے پختہ دلوں ہو کے دعا کرو، یقین بھی ہوئے دل کے اندر یقین ہے کہ میرا رب بھی قبول کرے گا اور رب مینوں عطا کرے گا، کہ جلد باز بھی نہ ہو جائے۔ اے بھی دسیا کہ دعا کرن تو پہلے اپنے رب دی تعریف بھی کر لیا کرو، اللہ دی حمد و ثنا کریا کرو، پھر دعا دی قبولیت یہ بھی دسیا کہ دعا کرن لگے سونے نبی تے درود بھی پڑھیا کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے جیڑا بندہ دعا کردا ہے درود نہیں پڑھدا، اے دی دعا زمین تے آسمان دے اندر لٹکی رہندی ہے، جدوں درود پڑھے گا پھر آسماناں تے رب دے سامنے پیش ہوگی۔ اور ایک بات یہ بھی دسی ہے دعا دی قبولیت واسطے کہ اپنے اونا بھائیاں واسطے دعا جڑا بندہ کردا ہے نا، جڑا کول موجود نہیں، مثلا کو دعا کر رہا یا اللہ فلاں جگہ تے میرا بھائی ہے، دوست ہے، مسلمان ہے، اللہ وہ پریشان ہے، دی پریشانی دور کر، وہ بیمار ہے، وہ دی بیماری دور کر، اللہ وہ دے امتحان دور کر دے۔ تے پیارے نبی نے فرمایا رب آسمانہ تو فرشتہ بھیج دینے، جا میرے فرشتے جیڑا اے دوسرے اپنے مسلمان بھائی واسطے منگ رہا ہے تو اے دے واسطے میرے کو منگنا شروع کر دے۔ فرشتہ آندا یا اللہ جیڑا او دے واسطے منگ رہا ہے اللہ میں تیرے کو اے دے واسطے منگ رہا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہیں اپنے لیے نہیں منگیا، فرشتے منگیا، رب دی ذات نے اے دے حق دے اندر بھی وہ دعا قبول فرما لی۔ اے دلوں کے بندہ منگے کسے واسطے تے نال اے بھی دس دیتا ہے جدو بندہ منگ رہا ہے
کسے واسطے سوال کر رہا ہے تے رب دی ذات ادو بھی قبول فرماندے نے۔ تے ایک یہ بھی طریقہ دسیا کہ جدو منگدے ہو نہ کلے اپنے واسطے نہ منگو، بخل نہ کرو، رب دے خزانے بڑی وسیع نے، سب واسطے سوال کریا کرو۔ مدینے دے اندر مسجد نبی دے اندر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میرے آقا بیٹھے ہوئے نے، اور نماز پڑھ رہا تے بعد دے اندر دعا کر رہا ہے، تشہد دے اندر یا نماز تو فارغ ہو کے دعا کر رہا ہے تے کنہ لفظاں نال کر رہا ہے، اندا اللہم ارحمنی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا ترحم معنا احد، اندا یا اللہ میرے تے رحمت فرما، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، اللہ انہاں تے رحمت فرما تے ساڈے دوواں تو علاوہ کسے تے رحمت نہ کری۔ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دی گل سن کے ہنس پے۔ آپ نے فرمایا اور نمازیان لقد تحجرت واسعا، اب پیاریا اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے تو انہوں چھوٹیاں کر دیتا ہے، انج نہ کریا کرو، سارے واسطے رب دی ذات کو سوال کریا کرو، رب بڑے ہی خوش ہوندے نے کہ رب دی ذات تہاڈی دعا نو جلدی قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دروازے دے محتاج رکھے، اللہ کسے دروازے دا محتاج نہ کرے۔ اللہ انہاں ہاتھاں نو اپنے سامنے اٹھان دی توفیق دے، کسی اگے کدی انج ہاتھ پھیلان دی اللہ توفیق نہ دے۔ اللہ اپنے دروازے دے اتے ہی رکھے سانو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔